Hello everyone, my name is Anik Khatana and I am a practicing High Court lawyer. अगर आप दुनिया में किसी भी इंसाफ के अच्छे निज़ाम को देखना चाहें तो आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएंगे कि वहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने जुर्म नहीं किया उनको सज़ा नहीं होती, बल्कि इससे नहीं लगाएंगे कि कितने ज़्यादा मुजरिमों को वहाँ सज़ा होती है। तो इस बात से ये समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया और वो हमारी जेलों में हैं, या कोई ऐसी खुदा की मखलूक जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और वो सलाखों के पीछे हैं, उनको जेल के पीछे रखना किसी इंसान को जिसने जुर्म किया हो उसको सज़ा ना मिले और किसी ने जुर्म ना किया हो उसको सज़ा मिले, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरीके से मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जानवरों को हमने सलाखों के पीछे कैद करके रखा है बग़ैर किसी जुर्म के। उन पे कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो बताता हो कि उन्होंने ये जुर्म किया है जिसकी वजह से जो इंसान को सज़ा दी जाती है जुर्म करने पर वही एक जानवर को भी दी जाए। लेकिन हम जानवरों को सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। हमारे लिए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इनको सलाखों के पीछे बंद करने की रीज़न्स क्या हैं कि हम अपने बच्चों को एंटरटेन कर सकें, कि हम आने वाली नस्ल को बता सकें कि जानवरों की नस्लें कौन कौन सी हैं। क्या ये पढ़े लिखे मुआशरे का, क्या ये वो मुआशरा जो शऊर रखता है, क्या ये उसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है? और अगर कुछ ऐसे मुआशरे जो ये जस्टिफिकेशन देते हैं तो वो इस तरफ ख्याल भी रखते हैं कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और कानून मौजूद हो जो इन जानवरों का ख्याल प्रॉपर तरीके से रखे, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको खाना टाइम से दे, वो ऐसे कवानीन बनाते हैं कि जिसके अंदर इनका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना कि इनको कितना एरिया दिया जाएगा, इनको दिन में कितनी दफ़ा नहलाया जाएगा, इनको लोगों के कितने करीब रहने दिया जाएगा, इनको वैक्सीनेशन कब दी जाएगी और इनके हालात को बेहतर कब किया जाएगा, रिप्रोडक्शन कब होगी। ये सारी चीज़ों के लिए एक ऐसा निज़ाम बनाया जाता है, एक ऐसा कानून बनाया जाता है कि जिस पे इम्प्लीमेंट करके आप इनकी जान को महफूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर इल्लीगल चिड़ियाघरों के अंदर, जूस के अंदर इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमें बहुत ज़्यादा अखबारों में ये पढ़ने को मिला कि जो खाना उनके लिए आता है जानवरों के लिए वो स्टाफ के घरों में चला जाता है, जिसकी वजह से जानवर लागिर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। आपने कुछ अरसा पहले देखा होगा कि एक सूजी नाम की एलिफेंट थी, हथनी थी लाहौर ज़ू के अंदर, और वो वहाँ पर दम तोड़ गई और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो उसका ख्याल नहीं रख सके। उसी बेसिस पे मैंने अपने एक पटिशनर के साथ जो मेरे एसोसिएट भी हैं, जो बहुत दर्द दिल रखते हैं जानवरों के लिए, अल्तमश सईद, उनके नाम पे ही हमने एक पटिशन फाइल की, अल्तमश सईद वर्सेस लाहौर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड लाहौर ज़ू, मैनेजमेंट ऑफ लाहौर ज़ू, जिसके ऊपर जज साहब ने मैनेजमेंट को बुलाया और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि इन हालात को बेहतर करें और अगर आप इन जानवरों को यहाँ नहीं रख सकते हैं तो आप इनको जंगल में आज़ाद कर दें। 2020 के अंदर हमने वो पटिशन फाइल की। मैं उसके बारे में पहले आप देखते चलें कि उस वक़्त कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस क्या थी, मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया, और फिर आप जब देखकर वो वापस आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि अब उस केस के अंदर क्या हुआ। दरख्वास्त अदालत ने डीजी चिड़ियाघर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में चिड़ियाघर के जानवरों की मौसर देखभाल और चिड़ियाघर को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने चिड़ियाघर के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद वहीद की अदालत में अजमश की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की जानब से अनीक खटाना एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि इस वक्त चिड़ियाघर जो है वो शहर के वस्त में वाक़ है और उसकी वजह से लूदगी भी पैदा हो रही है। 150 मिलियन की रकम खर्च करने के बावजूद जानवरों की मौसर देखभाल नहीं हो रही और जानवरों को मौसर तौर पे उनकी देखभाल ना होने की वजह से कई जानवर लागर हो गए और कई मर चुके हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे दरख्वास्त गुजार वकील अनीक खटाना से। खटाना साहब, बताएं कि आपका मजीद क्या कहना था? हमारी रिक्वेस्ट जज साहब से यही है कि अगर लाहौर के अंदर
ان جانوروں کا خیال نہیں رکھا جا سکتا اور ان کی وجہ سے آبادی میں رہنے والے لوگ بھی بیمار ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کو شہر سے باہر لے کے چلے جائیں۔ اور جو 150 ملین کی آپ نے بات کی ایکسپینڈیچر، وہ بالکل ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہاں جا کے دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ 1 روپیہ بھی انویسٹ نہیں ہو رہا۔ ان کی حالات اتنے برے ہیں کہ ریپروڈکشن بھی نہیں ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے آپ مینجمنٹ کو اور ڈائریکٹر کو بلا کے پراپرلی پیراوائز کامنٹس لے کر اس چیز کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان جانوروں کا خیال رکھیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا جو ان کا خیال رکھے گا۔ اور پتہ ہے وہاں پہ ہاتھی نہیں ہے، جہاں وہاں پہ جو زو ہتھنی تھی وہ ہلاک ہو چکی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، اس کا کسی کو خیال نہیں، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی بچے وہاں سے محروم ہیں اس کو انجوائے کرنے سے، سفاری کرنے سے۔ بہت اچھی بات کی ہے، ہم نے اسی پٹیشن کے ساتھ ایک رپورٹ لگائی ہے جس میں ہم نے بتایا کہ 1 سال کے اندر کتنے جانوروں کی یہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ یہاں کی انوائرمنٹ جو ہے ان کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے۔ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جو پچھلے کچھ ٹائم کے اندر جا چکے ہیں اور وہ بچے محروم ہیں ان سے، اور ان کے والدین جو ہیں وہ ان کو لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، یہ تھے انیک کھٹانا ایڈوکیٹ، جو کہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے چڑیا گھر میں جانوروں کے مؤثر دیکھ بھال کے لیے استدعا کی ہے، اور اس درخواست پہ عدالت نے وکیل کے دلائل سننے کے بعد ڈی جی زو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ جی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا گیا ہے۔ ملک اشرف، شکریہ آپ کا۔ خبروں یہ کیس ایک بہت بڑی مثال ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو سمجھنے کے لیے۔ 2020 میں ہم نے کیس فائل کیا، آج مئی 2023 آنے والی ہے، اور اس وقت جو اس کیس کے اندر ہمارے رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے آج تک اپنا رپلائی کورٹ میں سبمٹ نہیں کیا، اور ہماری عدالتوں کو اس چیز کی شاید اتنی فکر نہیں ہے کہ وہ بے زبان جانور جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ صرف کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اور اچھی کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا دم توڑ رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھالو یہاں پر امپورٹ کر لیے گئے ہیں جن کے لیے یہاں پر ویدر سوٹیبل نہیں ہے، اور ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے وداؤٹ ایئر کنڈیشنر۔ First of all, I would like to ask the management that what is the point of importing such animals when we cannot feed them properly or we can take care of them properly؟ پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہم اس وقت IMF کے پاس جا کر پیسے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں، اور بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ جس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ یہ جانور جو اس وقت ان پنجروں کے پیچھے ہیں ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ اسی لیے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جب 2020 میں ہم نے یہ کیس فائل کیا تو اسلام آباد کے اندر بھی لوگوں کو احساس ہوا کہ اسلام آباد چڑیا گھر میں بھی خیال نہیں رکھا جا رہا جانوروں کا۔ یہاں پر پٹیشن اسلام آباد میں فائل ہوئی اور اس کے بعد اسلام آباد کا جو مرغزار چڑیا گھر ہے وہ بند ہو گیا۔ اب آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا آج سے 1 ہفتہ پہلے کہ کراچی چڑیا گھر کے اندر ایک ہاتھی ہے جس کی بہت بری حالت ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، اور شاید مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ وہ مر بھی چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے رحیم یار خان میں اور ملتان میں جو شیر ہیں وہاں پر اور باقی جانور ہیں ان کی اتنی بری حالت ہے کہ وہ بیچارے چل بھی نہیں سکتے۔ قانون موجود ہے، قانون بنایا گیا ہے مینجمنٹ کے لیے تاکہ وہ ان کو سپروائز کر سکیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں اور یہ اچھے طریقے سے نظام چل سکے۔ لیکن اگر پچھلے کچھ سالوں کی میں رپورٹس دیکھوں اور اسٹڈی کروں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر اب ان جانوروں سے ریپروڈکشن ہونا بھی بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ان کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ ہم ان کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اگر ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں تو قرآن اور ہمارا آئین دونوں اس چیز کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن جیسا سلوک ہم آج کر رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں شاید معافی نہیں ملے گی۔ میری ریکویسٹ ہے اور میں یہ جنگ لڑ بھی رہا ہوں عدالت کے اندر اور لڑتا بھی رہوں گا، اور میرا یہی کانسیپٹ ہے کہ یہ بے زبان ہیں، ان کو سلاخوں کے پیچھے وداؤٹ اینی اوفینس رکھنا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جرم ہے، اور ان کو جنگلوں کے اندر بھیجا جائے جہاں پر یہ اپنی پوری زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ ایز اے وکیل مجھے ٹرین کیا گیا ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کی اور ہیومن بینگز کی بیل کرواؤں، لیکن ان کے حالات دیکھنے کے بعد مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ شاید مجھے ان جانوروں کی بھی بیل کروانی پڑے گی، اور یہ سٹرگل میری جاری رہے گی۔ اس کے اندر مجھے آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ صرف قانونی مسئلہ نہیں، یہ شعور کا مسئلہ بھی ہے، اور جب شعور آئے گا اور قانون اپنا کام پورے طریقے سے کرے گا
تبھی ہم ان بے زبان جانوروں کو، بے گناہ جانوروں کو رہائی دلوا سکیں گے اور اس مقصد میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر آپ میرا اس مقصد میں ساتھ دینا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ قانونی نقطہ نظر اس کے اوپر کیا ہے، میں آپ سے اپنی پٹیشن بھی شیئر کروں گا۔ اور کسی شہر کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا چڑیا گھر ہے جو کہ I'm 100% شیور ہوگا جہاں پر جانوروں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، پلیز اپروچ می، رائٹ می ان دا کامنٹ سیکشن، یو کین آلویز کال می ایز ویل۔ اور میں سب سے پہلی کوشش یہ کروں گا کہ اس چڑیا گھر کو ہم بند کروائیں اور جلدی سے جلدی ہم ان جانوروں کو رہا کروانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ان جانوروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا آپ نے اللہ کی آرڈنری مخلوق کا خیال رکھا کہ نہیں۔ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ مل کے ہم اس ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے اور ایک دن پاکستان کے جتنے بھی جانور ان پنجروں کے پیچھے بے گناہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو ان ادر ولاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔